ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر اس وقت میں قبرستان میں موجود ہوں، جگو مشرقی، تحصیل کھاریاں اور ضلع گجرات۔ تو یہاں سے میں دربار کے سامنے پہنچا تو کسی کا عطر گرا ہوا تھا، بڑی زبردست خوشبو ہے اس کی۔ میرے ساتھ نوجوان بھی آئے ہوئے تھے، محلے کے میرے دوستوں کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ کہتے چاچو آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ، تو وہ عطر اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے کہا دیکھو تحفہ مل گیا خوشبو کا آپ کو۔ بہت زور کی ہوا چل رہی ہے، تو بس میں مختصر سا ہی، چونکہ پیغام بہت ضروری ہے جو آج میں نے آپ کو دینا ہے۔ دھوپ کافی تیز ہے، لیکن میں ایک دفعہ الوداعی ملاقات کر لوں، چونکہ اس کے بعد مجھے گجرات میں ہی ایک اور جگہ پہ جانا ہے، نائٹ سٹے وہاں پہ ہوگا۔ وہ ابھی نکل رہا تھوڑی دیر تک، تو میں نے کہا کہ چلیں سب سے ملاقات کر لی جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی دل کی باتیں کر لی جائیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ بہت احتیاط کریں اور بہت ایمان کے ساتھ احتیاط کریں۔ ایمان کہ شروع میں اگر بے لگ جائے نا تو بے ایمان ہو جاتا ہے۔ تو انسان اگر ایمان کے بغیر ہو تو بے شک وہ محفوظ ترین قلعوں کے اندر بھی ہو، وہ محفوظ نہیں ہے۔ چونکہ کتاب لوح محفوظ میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، ہم سب اللہ کی حفاظت میں ہی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا رہتا ہوں۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے، مجھ سمیت بخشش فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوں، ہماری کمی کوتاہیاں دور ہو جائیں، ہماری سیئات نیکیوں میں حسنات میں بدل جائیں۔ کل مجھ سے پرسنل لیول پہ واٹس ایپ پہ پوچھا گیا کہ سر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے شب برات کے حوالے سے؟ برات بری ہو جانا۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ السلام علیکم تایا جی، السلام علیکم تایا جی۔ تو میں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، جو آپ لوگ میری پروفائل پہ ہیں، پچھلے جب سے یعنی میرے لائیو سیشن ہے اور اس سے پہلے بھی میری زندگی ایک ایسے موڑ میں داخل ہو گئی ہے کہ میں فقہی معاملات میں، بالخصوص وہ معاملات، وہ میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں کون کون سے معاملات ہیں۔ یعنی جب آپ نے ہر قسم کا لٹریچر پڑھا ہو، ہر مسلک کا، اور آپ کو پتہ ہو کہ کون سا لٹریچر کس طرف سے بولے گا اور کیا کہے گا، کون سی حدیث کہاں پہ جا کے جڑ رہی ہے۔ چونکہ اصول حدیث کے اوپر بھی اگر آپ کوئی مستند کتاب پڑھیں تو اس کے اوپر، جیسے وہ اسماء الرجال کے حوالے سے ایک علم ہے، پیمانہ ہے، تو بعض کے نزدیک جو حدیث ضعیف ہے وہ بعض کے نزدیک حسن کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہے یا صحیح حدیث ہے۔ تو اگر آپ ان اختلافی معاملات میں بولنا شروع کر دیں گے سوشل میڈیا پہ تو کوئی خدمت اسلام نہیں ہوگی۔ میں نوجوانوں کو اکثر کہتا ہوں، میں چونکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جب میں نے آج تک کوئی فقہی معاملات کو چھیڑا نہیں ہے، چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ علماء کرام کی، دانشوروں کی زندگیاں اس میں گزر گئیں اور کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ زیادہ سے زیادہ پارٹیاں بن جاتی ہیں، ٹیمز بن جاتی ہیں، ہر قسم کا لٹریچر موجود ہے، اسکول آف تھاٹس ہیں۔ جس اسکول آف تھاٹ میں آپ پیدا ہو گئے یا جس کے ساتھ آپ کی نسبت ہوگی، اب آپ انہی حدیثوں کو کوٹ کریں گے یا ان کا ترجمہ وہی کریں گے جو آپ کے نزدیک ہے، اور سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ان کے پاس خالص پہنچا ہے۔ تو اگر تو آپ پارٹی پہ بلیو کرتے ہیں تو کسی ایک طرف چل پڑے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ دوسرا یہ نظریہ ہے جو قرآن کا نظریہ ہے کہ قرآن فرقوں کا قائل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ٹکڑوں میں مت بانٹو، وحدت امت کا قائل ہے قرآن۔ تو میرے جو اساتذہ کرام ہیں جن کا میرے ساتھ نسبت کا رشتہ ہے، میں جن سے منسوب ہوں، ان کی تعلیمات یہی ہیں، وحدت امت۔ تو میرے طلبہ و طالبات بھی انشاءاللہ وحدت کی طرف ہی رہیں گے، کیونکہ یہی میری لیگسی ہے اور اسی طرف میں خود بھی ہوں۔
میرے تمام طلباء و طالبات بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرف رہیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف شب برات کو لے لیں، اس کے اوپر آپ ہر سکول آف تھاٹ میں ڈفرینٹ اوپینین آپ کو ملے گا. ایسے جھگڑے جن کا کوئی سر پیر نہیں، کوئی انت نہیں ہو سکتا. جو اس رات کی فضائل بیان کریں گے ان کے پاس دے ہیو گاٹ پلنٹی آف لاجکس. اب ان کے دلائل کو کوئی دوسرا نہیں مان رہا، اسی وجہ سے وہ الگ سکول آف تھاٹ ہے. تو سکول مختلف ہوتے ہیں، تعلیمات مختلف ہو جاتی ہیں، پھر انہی تعلیمات کی روشنی میں آپ کا جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، تصنیفات کا جو سلسلہ ہے وہ قائم ہوتا ہے. خطبات اسی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اسی میں پیدا ہونے والے بچے اسی کو لے کے کیریئر بنتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے. میں ہر سیشن میں یہ آپ کو اشارے کر دیتا ہوں کہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے عیسائی بنتے جا رہے ہیں، یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے تو یہودی بنتے جا رہے ہیں، ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہندو ہی بنتے جا رہے ہیں، ہندو پیدا ہوئے ہندو مر گئے، سکھ مت میں پیدا ہوئے تو سکھ، مسلمان گھرانے میں اگر پیدا ہوئے اور مسلمان ہی رہے اسی طریقے سے، تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اس لیول پہ سارے انسان برابر ہیں. جو ماں باپ نے دیا ہم نے لے لیا چپ کر کے، آنکھیں بند کر کے. لیکن اسلام شعور کی دعوت دیتا ہے، تفکر کی بات کرتا ہے، تدبر کی بات کرتا ہے. تو علی وجہ البصیرت آپ مانیں گے کسی چیز کو اگر، تو آپ یہ میں نے پہلے مذاہب کی آپ کو بات بتائی، خاندانوں کے بھی یہ ڈویژن ہوئی ہے. جو ملک پیدا ہو گیا وہ ملک مرے گا، جو سید پیدا ہو گیا سید مرے گا. بٹ فیملی میں جو آ گیا وہ آخر تک اس کے نام کے ساتھ بٹ لگا رہتا ہے. کوئی گجر ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی کیا ہے، کوئی ارائی برادری ہے، کوئی رانا ہے. جی آپ سمجھ رہے ہو؟ تو انسان نے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں تھی، یہ پہچان کے لیے ہے، لتعارفوا، تاکہ ہمارا انٹروڈکشن ہو جائے، ہماری ڈویژنس بن جائیں کہ یہ پھر قوموں کی طرف آ جائیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ انڈین ہے، جی یہ چائنیز ہیں. اب جو انڈین ہے انڈیا میں بھی مسلمان ہے، تو ان کی ایک پہچان مشترکہ ہو جائے گی. بیشک کوئی مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، اگر وہ ہندوستان میں ہے تو وہ ہندوستانی ہے، انڈین ہے. پاکستان کا ہر بندہ خواہ کسی مذہب سے بلانگ کرتا ہو تو پاکستان ایک سکول آف تھاٹ ہے. پاکستان کے ہیرو کرسچنز کے بھی ہیرو ہیں جو پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، ہندوؤں کے بھی ہیرو ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، چونکہ یہ ان کا وطن ہے. تو وطن کی الگ ڈویژن. پھر اسی طریقے سے مسلکوں کے اندر آ جائیں، پھر ود ان مسلک ڈویژنز بن گئیں. جیسے سکول آف تھاٹ 4 ہمارے مشہور ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. پھر فردر حنفیوں کے اندر اگر آپ آگے جا کے دیکھو گے تو بریلویوں کا الگ سکول آف تھاٹ ہے، دیوبندیوں کا الگ ہے. اسی میں سے جماعت اسلامی ایک الگ نقطہ نظر کے ساتھ مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے، ان کا الگ سکول آف تھاٹ تھا. تو یہ پٹی جو ہے نا، یہ چلتی چلتی یہ بیسیکلی دونوں حنفی ہیں سکول آف تھاٹ، بریلوی بھی اور دیوبندی جن کو کہا جاتا ہے، یہ بیسیکلی سکول آف تھاٹ ہے. تو اب بریلویوں کے اندر مختلف ورژن آ گئے، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو میں اس لیے جب بات کرتا ہوں تو میں کبھی اس مسلک پہ جاتا ہی نہیں، کیونکہ اس میں آپ کبھی سلوشن نہیں نکال سکتے. سلوشن نکالنے کے لیے آپ کو کہیں دور کھڑا ہونا پڑتا ہے کسی پلیٹ فارم پہ. تو میں اس لیے میری کوشش ہوتی ہے، حالانکہ سوال کرنے والے مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں نے آپ نے دیکھا ہوگا میں سوال اگنور کر دیتا ہوں، اور میں جب سوال اگنور کرتا ہوں تو میں دل میں کچھ اور بھی پڑھتا ہوں. اس لیے کہ سوال کرنے والے کو بھی شاید بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ سوال کیوں کر رہا ہے. سوال آپ کا 2 طرح سے آ سکتا ہے، یا تو سوال اللہ پیدا کر رہا ہے، یا وہ سوال ابلیس کی طرف سے پیدا ہو رہا ہے. ٹریگر ہے نا، ایک ٹریگر ملتی ہے. باقی انسان کے دماغ کا کام ہی یہ ہے کہ سوال کرے. تو اگر کوئی سوال امت مسلمہ کی وحدت کو توڑنے والا ہو تو میں اس میں چپ کر جاتا ہوں، نالائکی کا اظہار کر دیتا ہوں. اس لیے کہ جو بولے ہیں انہوں نے کوئی خدمت نہیں کی. زیادہ سے زیادہ آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں اس کے اوپر، اور یہی ہوا ہے. آپ ساری دیکھو دنیا میں مسجدیں الگ ہو گئیں، عبادت گاہیں بھی تقسیم ہو گئیں، مدرسے تقسیم ہو گئے، مدارس تعلیمی درس گاہیں تقسیم ہو گئیں. اب تو آبادیاں تو چھوڑے، قبرستان تقسیم ہونا شروع ہو گئے بھائی، کہ یہ ہمارا قبرستان ہے، یہ ہماری مسجد ہے، اس میں دوسرے مسجد والا مسلک والا نماز نہیں پڑھ سکتا. تو ہم نے کیا ہے؟ ہم نے دین اسلام کی خدمت نہیں کی، ہم نے ڈویژنز بنا دی. میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے جیسے ہیں. پیور اسلام کے ساتھ، پیور قرآن کی ٹیچنگز کے ساتھ زندہ رہنا اس کے آج کے دور میں بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ اگر ہم ان کو کہیں ہماری آئیڈینٹی وہ ہے جو قرآن اور صاحب قرآن کیا، تو دے ڈونٹ بلیو ان اٹ. چونکہ جو بلیف سسٹم قائم ہے وہ لوکل لیول پہ بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ اگر بریلوی ہیں تو کون سے بریلوی ہیں؟
دیوبندی ہیں تو کون سے دیوبندی ہیں؟ شیعہ ہیں تو اثنا عشری ہیں آپ، اسماعیلی ہیں آپ، زیدی ہیں آپ، کون سے شیعہ ہیں؟ یا نصیری ہیں یا فلاں ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. اس لسی کو آپ جتنا مرضی پتلا کرتے جاؤ، یہ ہوتی چلی جائے گی. تو میرے طلبہ و طالبات پر یہ لازم ہے اور ان پر یہ فرض ہے کہ جب میں نے ساری زندگی وحدت امت کی بات کی، میرے اساتذہ کرام وحدت امت کا درس دیتے دیتے دنیا سے چلے گئے واسف باصفہ، میرے طلبہ و طالبات بھی اختلافی. دیکھیں اختلاف پھر چلتا ہے، اختلاف پھولوں کا مختلف ہونا باغ کی خوبصورتی ہے. ضد سے بچیں. ضد کیا ہوتی ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک، جو آپ نے کہہ دیا وہ غلط، یہ ضد ہے. نہیں، تھوڑی سی فلیکسیبلٹی پیدا کریں، اگلے کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں، وہ کہاں پیدا ہوا ہے، اس کا مکتبہ فکر کیا ہے. اگر آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ کے پاس جو حدیث پہنچی ہے آپ اس کو ضعیف قرار دیں، تو کوئی دوسرا بھی اس کو ضعیف قرار دے گا. تو جھگڑے سارے تو ہیں ہی اس پہ. قرآن کی آیات پہ کسی کا جھگڑا نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر کیا صورت ہوئی؟ ترجمے ہونا شروع ہو گئے. اب کس مسلک کا مجھے بتائیں. یہ ہماری ہمت ہے. میرے پاس ہر مسلک کا قرآن پڑا ہوا ہے. ترجمے کی بات کر رہا ہوں. میں ہر قسم کے علماء کرام سے فیض لیتا ہوں، استفادہ کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ اہل تشیع کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اہل حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہاب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے نالج. اس طریقے سے آپ ریسرچ کرتے ہو. اگر آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، جو تفسیر میرے مولوی صاحب نے کر دی ہے صرف وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہیں، تو یہ غلط، یہ نظریہ ہی غلط ہے. قرآن اس کو بلیو نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے کہ آپ کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، آپ سچیوں کو برہان دلیل لے آؤ. اب جب دلائل اور براہین بھی سمٹ کے رہ جائیں کتابوں کے اندر، میں اپنی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، آپ کافر ہیں. آپ اپنی کتابوں کا حوالہ دیں گے، میں بدعتی ہوں، میں کافر ہوں. آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر اس پہ ہوگا نقصان کیا ہوگا کہ ہم دنیا میں ہی فیصلہ کرتے ہیں، ہم خدا بن بیٹھتے ہیں، یہیں ہم جنت دوزخ کے فیصلے کرتے ہیں جو ابھی کام ہونا ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، دوسری طرف فیصلے خود کر رہے ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے میں جب یہ قبرستان میں آتا ہوں تو میرا کوئی مسلک نہیں ہوتا. میرا ایک دین ہے، وہ دین اسلام ہے. میرا ایک اللہ ہے جس کی میں گواہی دیتا ہوں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور میرے ایک نبی ہیں، یہ دین ہمارے پاس ان کے ذریعے پہنچا ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبوت کا چیپٹر ختم ہو چکا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں، چونکہ کوئی الہامی کتاب ہمیں نظر نہیں آتی. دور دور تک کوئی الہامی کتاب نہیں ہے. کوئی اس مقام و مرتبے کا انسان نظر نہیں آتا. یہ سائنٹیفک دلیل آپ کو دے رہا ہوں. ادروائز ہمارے لیے اتنا کہہ دینا کافی، آنا خاتم النبیین والا نبی آبادی. لیکن آپ خود دیکھو، 1500 سال ہو گئے، 1500 سال ہو گئے ہیں، پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو چکا. تو اب اس بات پہ لڑائی جھگڑے مسلکوں کے اندر ہونا شروع ہو گئے. کتابیں، ترجمے، تفاسیر. جب آپ لمیٹڈ ہو جاتے ہو نا، استاد محترم واسف باصفہ کہتے تھے کہ بڑا عقیدہ دوسرے عقیدوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. جب آپ میں وسعت نہیں ہوگی، آپ کسی کو اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے. لوگ محفل میں نہیں بیٹھتے. میں آپ کو اپنی یہ کل پرسوں کا تجربہ بتا رہا ہوں، تلخ ترین تجربہ. علماء کرام محنت کر رہے ہیں، ہم پچھلے 8-10 سال سے امت مسلمہ کی وحدت کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ سچائی ہے کہ ہمارے گلی محلے میں آج بھی دونوں قسم کے نعرے موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہیں، اس لیے کہ گلیوں میں کاروبار انہی لوگوں کا چلتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دینے والے آج بھی موجود ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم اوپر کچھ اور ماحول بناتے ہیں، جب ہم گلی محلے میں آتے ہیں تو 2-4 پمفلٹ پڑھ کے میدان میں لوگ گھومتے پھرتے ہیں اور شیطان بن کر وسوسے کریٹ کرتے چلے جاتے ہیں نوجوان نسل میں. مطلب who the hell you are؟ آپ کون ہوتے ہو صحابہ کے بارے میں بات کرنے والے؟ وجہ کیا ہے؟ کتابوں میں ہے، ہم سچ نہیں بولتے، منافقت کرتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب دیکھو نا، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. میں اگر بچپن میں ایک ایسے ماحول میں پلا ہوں جہاں کتابوں میں لکھا ہو کہ معاذ اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ کے پیٹ پہ لات ماری ہے، اب اندازہ لگاؤ آپ کا کیا بنے گا، آپ کی برین کا. ہم لوگوں نے ایگزیجریٹ کر دیا ہوا چیزوں کو. تو وحدت کے لیے آپ کو اپنی کتابوں سے کنارہ کش ہو کے تھوڑا سا عقل استعمال کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا امت مسلمہ جا کس طرف رہی ہے. چونکہ اگر آپ کے پاس یہ دلائل موجود ہیں تو پھر اگر آپ اس پہ ڈٹے ہوئے ہو نا، تو پھر کافر شیعہ کافر بھی ڈٹے رہیں گے. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہی چیزیں سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد کی صورت میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ 800-850 سال سے امت مسلمہ زوال کا شکار ہے کوئی ہمیں پرواہ؟ ہمیں کن چیزوں پہ الجھنا چاہیے تھا؟ کن چیزوں پہ ہمیں بحث کرنی چاہیے تھی؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں. میں نے ایسی تفاسیر پڑھی ہے، میں آپ کو بتاؤں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں.
متفق یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ترجمے اور تفسیر میں کہ سورت فاتحہ میں جو گمراہ ہیں وہ عیسائی ہیں اور جو مغضوب کا لفظ آیا یہ یہودیوں کے لیے ہے. بات ہی ختم ہو گئی. ہمارے لیے تو وہ ہے ہی نہیں. اب سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنی موٹی موٹی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ گمراہ جو ہے وہ عیسائی ہیں اور مغضوب جو ہے یہ یہودی ہیں. بات ختم. اب گویا سورہ فاتحہ میرے لیے ہے ہی نہیں. میں نہ گمراہوں میں ہوں نہ میں مغضوب میں ہوں, میں ہوں انعام یافتہ. تو ہوا بھر گئی میرے اندر. یہی شیطان چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کے جوانوں میں ہوا بھر دو, ان کو کنارہ کش کر دو, ان کو کہو بھائی تم جو مرضی کرتے رہو, زنا کرو, شرابیں پیو, قتل کرو, ڈکیتیاں مارو, جو کرتے رہو کرو, بخشش تمہاری ہو جانی ہے چونکہ نہ تم گمراہ ہو نہ تم مغضوب ہو. کیا کر رہے ہیں ہم؟ میں اس لیے فقہی معاملات میں, اختلافی معاملات میں مجھ سے سوال بھی نہ کیا کریں, میں اس میں نہیں بات کرتا. میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا, میں تقسیم مزید تقسیم کر دوں گا آپ لوگوں کو. میری اپنی ریسرچ ہے اور میں اس ریسرچ کے بعد جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں. کسی ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. وحدت کی ضرورت ہے, امت مسلمہ کو وحدت کی ضرورت ہے. اس لیے آپ وحدت کی طرف آئیں. اختلافی معاملات آپ چھیڑیں گے جواب آئے گا, آپ بات کریں گے جواب آئے گا, آپ پوسٹ کریں گے کامنٹ آئے گا, آپ کامنٹ کریں گے کامنٹ کا رپلائی آئے گا. یہی ہو رہا ہے. آپ گالی دو گے گالی آئے گی, گالی دو گے گالی آئے گی. آپ کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا کہو گے, آپ کے سچے خدا کو لوگ جھوٹا کہیں گے. کس کی تعلیمات ہیں؟ اسلام کی. ایک اور حدیث سنا دوں, یہ چھپا لی جاتی ہیں. نوجوان اگر اس کو سمجھ لینا تو بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں. میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص, میں اپنے لفظوں میں مفہوم بتا رہا ہوں, جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. صحابہ حیران ہوئے, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ممکن ہے کہ کوئی اولاد اتنی بدبخت بھی ہو کہ اپنے والدین کو گالی دے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں, جب وہ کسی کے والدین کو گالی دے گا اور وہ اولاد جواب میں اس کے والدین کو گالی دے گی تو گویا اس بچے نے اپنے والد کو خود گالی دی ہے, چونکہ یہ محرک بنا ہے, یہ ٹریگر دیا ہے اس نے اس نفرت کے جذبے کو. تو آپ جب کامنٹ میں گالی دیتے ہو کسی کے ماں باپ کو, کسی کو آپ رنڈی کہتے ہو, وہ مریم نواز شریف فتح وہی کیوں نہ ہو, بینظیر صاحبہ کو کتنی گالیاں دیں, جن لوگوں نے سیاستدانوں کی خاطر گالیاں دیں اور جواب دینے والے نے ان کے ماں باپ کو گالیاں دی, تو دراصل جس نے پہلے لکھا تھا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. کوئی عقل کے ناخن لیں, کوئی ہوش کے ناخن لیں. کہاں ہماری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ دین کی بنیادی تعلیمات, ہم جب کسی کو گالی دیتے ہیں, عام انسان کو گالی دینا, عام مسلمان کو, سباب المسلمہ فسوقن, فسق ہے, نافرمانی ہے, اور نافرمانوں کو لا یہدی القوم الفاسقین ہے. قرآن کہتا ہے میں ان کو ہدایت دیتا ہی نہیں. آپ اگر فاسق ہو جائیں خدا نخواستہ تو ہدایت ختم. ہدایت نہ ملی تو باقی رہ کیا گیا؟ کیا مل گیا پھر آپ کو؟ تو گالی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, ہمارے ہاں فیشن بن گیا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جنہوں نے آپ کو گالیوں پہ لگایا ہے نا, وہ مزے کر رہے ہیں. وہ مزے کر رہے ہیں چونکہ وہ گالیاں نہیں دیتے. انہوں نے آپ کو مجبور کیا ہوا ہے کہ آپ گالیاں دیں. گویا آپ ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہو, آپ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہو. میں نے آج تک کسی کو اس طریقے سے گالی نہیں دی, میں نے آج تک اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دی. میرے نبی کے کلمات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کے دور میں یہ حدیث اپلائی ہوتی ہے. آپ 1400-1500 سال پہلے کے کسی بندے کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہو, اور جو کتابیں آپ کے پاس پہنچی ہیں آپ گالم گلوچ پہ اترے ہو اور محفلوں میں ایسی باتیں کرتے ہو. آپ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. آپ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, آپ کا دین کیا کہہ رہا ہے آپ کو. تو اگر آپ اسی مورچے پہ رہیں گے, ڈٹے رہیں اپنے اس مورچے پہ, امت مسلمہ 1500 سال سے تقسیم ہے, مزید ہو جائے گی, دشمن ول بی ہیپی. ان کو تو یہی چاہیے, انہیں پتہ ہے ہماری فالٹ لائنز کون سی ہیں. جب انسان لڑکپن میں نیا آتا ہے نا, آپ کسی ایک, میں ہر جماعت کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں, ہر مسلک کی کتابیں میری لائبریری بھری ہوئی ہے. میرا دماغ خراب نہیں جو میں آپ کو اس طرح کی باتیں بتاتا ہوں. میرے لیے سب سے آسان کام تھا, میں نے جتنا علم یا معلومات کا خزانہ وہ لیا ہوا نا, میں اس کو بیچنا شروع کرتا. اس کا صرف 10% میں بیچتا, میں ارب پتی ہو جاتا. صرف 10% میں بیچتا, میں ارب پتی ہو جاتا. میرا دماغ خراب نہیں ہے, 6 فٹ کا بندہ ہوں, عقل دی ہے اللہ نے. مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, یہی دین ہے. جو رائج نظام کے اندر رسوم و رواج ہوتے ہیں نا, ان پہ تو کوئی پیغمبر نہیں چلا. نبی پاک بھی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کہا گیا تھا؟ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو, ایک پہ سورج رکھ دو, یعنی دنیا جہان کی دولت ڈھیر لگا دو میرے آگے, میں وہی بات کروں گا جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کی بات کرنا بڑا مشکل ہے, نفس کی بات کرنا بہت آسان ہے, اس لیے کہ اکثریت آپ کو ایسے سننا چاہتی ہے. یہ جو میرا لہجہ ہے نا, یہ پروفیشنل نہیں ہے بات کرنے کا.
لیکن کیا میں پروفیشنل نہیں بول سکتا؟ میں آپ کو ایسی سر لگا کے بتاؤں، یقین مانو آپ رو پڑو یہیں پہ، میں کربلا کا ذکر کروں آپ دھاڑے مار کے رونا شروع کر دو۔ میں نے سارا کچھ سیکھا ہوا ہے، میں نے سارا کچھ سیکھا ہوا ہے لڑکپن میں، میں وہ سر بھی لگا سکتا ہوں، میں وہ سر بھی لگا سکتا ہوں۔ میں وہ سر لگاتا نہیں کیونکہ اس سر کا سوائے مجمع کو خوش کرنے کے، داد کے، آہ کے، واہ کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ عقل کو بلانے کے لیے عقل کا لہجہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ میں اس لیے صرف آپ لوگوں کو، چند جو نوجوان مجھے سنتے ہیں، میں ان کو کہتا رہتا ہوں، فار گاڈ سیک آپ لوگ وحدت امت کی طرف آ جائیں، اختلافی معاملات یہ جو ضد والے ان سے بچیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے سامنے یہ حقیقت ہے دنیا، یہ دیکھ، میں ان کے پاس آ جاتا ہوں، اپنا رونا روتا ہوں، اپنا درد آپ لوگوں کو، ہم نے چلے جانا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، امت کو لڑانے والے بھی چلے گئے، امت کو جوڑنے والے بھی چلے گئے۔ آپ لوگ اپنا تھوڑا سا اس کا خیال کیا کریں۔ ایک تو میں نے یہ میسیج بڑا ضروری تھا چونکہ کل شب برات کے حوالے سے، اب دیکھو نا، سادہ سی کہانی، میں سائنس دیکھتا ہوں، اگر ایک انسان پورا سال مسجد کے قریب نہیں پھٹکا، اگر وہ نہا دھو کے مسجد میں چلا ہی گیا، رو ہی پڑا ہے، توبہ کر لی اس نے، تو واٹس رانگ ان اٹ؟ کیا مذائقہ ہے اس کے اندر؟ کسی بہانے یار اس کا ماتھا لگنے تو زمین پہ، ہو سکتا ہے اس کا قلب جاری ہو جائے، اس کو اللہ ہدایت دے دے، اس کی ادا اللہ کو پسند آ جائے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کہاں ہم اتنے ریجڈ ہوتے جا رہے ہیں، خوشبو کا ماحول ختم کر دیا۔ جو ہمیں سب سے زیادہ ٹاپک جس پہ بات کرنی چاہیے نا، میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں لگاتا ہوں، 850 سال سے امت مسلمہ زوال کا شکار کیوں ہے؟ کیسے نکل سکتے ہیں ہم اس زوال سے باہر؟ اس کے علاوہ نہ کوئی بات سنیں نہ کریں، اس کے اوپر محنت کریں۔ ہم کیوں بگڑ گئے؟ ہم کیوں اجڑ گئے؟ کیوں ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے؟ کیوں امت مسلمہ کی طاقت ختم ہو گئی؟ کیوں میں آپ کو بتاؤں، سائنس، امریکہ جو ہے نا، وہ کلیسا کی وجہ سے سپر پاور نہیں بنا۔ لکھ لینا میرے الفاظ آج، امریکہ از ناٹ سپر پاور بیکاز آف کلیسا، نائدر بیکاز آف بائبل۔ جسم کی دنیا میں امریکہ نے جسم کے پیمانوں پہ عمل کیا ہے، سپر پاور ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم سپر پاور، نبی پاک علیہ السلام جب فاتح مکہ ہو کر گئے تھے نا، تو صرف دین کی قوت نہیں تھی، دین کی قوت کی عملی جھلک لے کر گئے تھے۔ سولجرز تھے ساتھ، تیاری مکمل تھی، اگر کوئی آگے سے ریزسٹ کرتا کاٹ کے رکھ دیا جاتا اس کو۔ دشمنوں کے اوپر اتنی ہیبت طاری ہو گئی، ہر لحاظ سے مسلمان مضبوط تھے کہ بالکل آگے سے سر نہیں اٹھایا انہیں پتہ تھا سر اٹھائیں گے گردن تن سے جدا کر دی جائے گی۔ سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو۔ اتنی طاقت بنو کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ آپ صرف ایک کال کرو کہ آر یو ود اس اور ناٹ، آر یو ود اس اور ناٹ، اور آگے سے جواب آئے جی وی آر ود یو، وی ہیو نو ادر آپشن۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن جن کے پاس طاقت ہے نا اس زمین پہ، وہ جب بات کرتے ہیں نا، ایئرپورٹ اگر ان کا ہے اور وہ طاقتور ہیں، تو وہ جو بھی اتارنا چاہیں وہ اتار سکتے ہیں۔ کسی کے اندر جرت نہیں کہ وہ ریزسٹ کر سکے، قانون ان کا ہے، نظام ان کا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو دنیا میں غلبہ اگر مسلمانوں کے پاس نہیں، یاد رکھیں بات بھی اسی کی غالب ہوگی جو غالب ہوگا۔ جو مفتوح ہے اس کی سوچ بھی مفتوح ہی رہے گی۔ وہ احتجاج کرے گا تو مغلوب احتجاج، مجبور احتجاج، محکوم احتجاج۔ محکوموں کے احتجاج سے حاکموں کے رویے نہیں بدلتے، چونکہ محکوم تو ہوتے ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ اور یہ بڑی مشکل باتیں ہیں، اور ان باتوں کا توڑ کرنے کے لیے وہ سارے لوگ ہمیشہ سرگرم عمل رہے ہیں ہر دور میں، جن کی روزی روٹی کا نقصان ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہے جب یہ باتیں نوجوان نسل سوچے گی ہمارا روزی روٹی تو گئی، چونکہ جہالت میں لوگوں کے امپائرز کھڑے ہیں۔ درباروں کے اوپر لوگ ارب پتی ہو گئے ہیں، درباروں کو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کا مدفن تم ہو۔ قبروں کی تجارت کی ہے لوگوں نے، سچ ہے، دونوں طرف افراط و تفریط ہوئی ہے، اور یہ دونوں طرف کے جو انتہا پسند لوگ ہیں یہ دین اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میرے لفظ آج لکھ رکھیں، آنے والے وقتوں میں اس کے اوپر مزید تحقیق ہوگی۔ دونوں انتہاؤں پہ کھڑے لوگ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ افراط و تفریط والے کبھی اسلام کے دوست نہیں ہو سکتے۔ صرف میانہ روی، اعتدال، معتدل رویوں والے لوگ اسلام کے مخلص ہیں، دوست ہیں۔ اپنے اندر اعتدال پیدا کریں، اپنے رویوں میں وسعت پیدا کریں، برداشت پیدا کریں۔ جب وقت جہاد آتا ہے نا، تو یہ پھر جو افراط و تفریط والے ہوتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں۔ وقت جہاد جب آتا ہے نا کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب وقت آتا ہے نا تو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے، پیچھے عورتیں اکیلی ہوں گی، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ افراط و تفریط سے بچیں۔ میانہ روی کیا ہے کہ نبی کے پیچھے چل پڑو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چل پڑو۔ وہ کہیں امن تو کہو امن، وہ کہیں قتال تو کہو قتال۔
وہ کہیں تلوار اٹھا لو، تلوار اٹھا لو، آپ فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح اٹھا لو، فاروق تسبیح اٹھا لے. یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے. یہ جو ویریشنز ہیں جب تک یہ رہیں گی امت مسلمہ فرقوں میں بٹی رہے گی. ہم فرقوں میں بٹے رہیں گے، ہم در مصطفیٰ سے کٹے رہیں گے، اور ہر بندہ یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ دین اسلام پہ ہے، اور جو ٹکڑا اس کے پاس ہے وہی عین اسلام ہے. یہ قرآن کی آیتوں کے ترجمے بتا رہا ہوں آپ کو. یا رسول اللہ انظر حالنا. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. اپنا نصب العین بنا لیں، اپنے اوپر فرض کر لیں کہ ہم نے وحدت امت کی بات کرنی ہے. ہم نے فرقوں کے خلاف، فرقہ واریت کے خلاف اور فرقہ واریت کی سوچ کے خلاف جہاد کرنا ہے. یہ بہت بڑا جہاد ہے نوجوان نسل کے ذمے میں جو لگا رہا ہوں. اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھ جاؤ، یقین مانیے کہ آپ قیامت کے دن میری گواہی ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ اتنا سا بھی شرمسار نہیں ہوں گے اگر آپ نے وحدت امت کے لیے اتنا سا بھی کام کر لیا. اللہ آپ کو نوازے گا، اسی دنیا میں نوازنا شروع کر دے گا. ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والی باتیں چھوڑ دو فار گاڈ سیک. جوڑنے والی باتیں کرو. توڑنے والی باتوں سے کاروبار ہوگا دنیا کا. دنیا میں فائدے بہت ہیں. میں بھی توڑنے والی باتیں کروں نا، آپ لوگ پچھلے 4 سال سے سننے والے ہو 20-25 یا زیادہ سے زیادہ 100 ہو گئے ہوں گے. میں توڑنے والی باتیں کروں نا تو یہاں 1 سال کے اندر لاکھوں مرید ہو جائیں شاہ جی کے. کندھوں پہ اٹھائیں، ہاتھ چومیں کہ ساڈے شاہ جی دے دلیل دے اگے کسی دی دلیل نہیں کھلوندی، ایسی ایسی دلیلیں نکال دوں میں. وہ راستہ نبی کا راستہ نہیں ہے. امت کو توڑنے والا راستہ نبی کا راستہ نہیں ہے. یہ سادہ سی باتیں سمجھ لو بھائی، سادہ سی باتیں سمجھ لو. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. میں آج بے جی کے پاس بیٹھ کے آپ کو لیکچر نہیں دوں گا کیونکہ میں نے آج بے جی سے پہلے باتیں کرنی ہیں. جی بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.